لکثیرۃ کصحیفۃ الابرار طاہرۃ نقیہ، تیری ایسی سیرت ہے، تیرے لیے سیرت ہے، لام ملکیت کے لیے، یعنی تو ایسی سیرت کا مالک ہے کصحیفۃ الابرار، جو نیکوکار لوگوں کے اعمال ناموں کی طرح، طاہرۃ نقیہ، عذر و صاف ہونے اور شفاف ہونے کی۔ تیری سیرت نیکوکار لوگوں کے صحیفوں کی طرح، اعمال نامے کی طرح پاک، صاف اور شفاف ہے۔ سیرت مشبہ، صحیفۃ الابرار مشبہ بہ، کاف ادات تشبیہ اور طاہرۃ نقیہ وجہ شبہ۔ ادات تشبیہ کے مذکور ہونے کی وجہ سے تشبیہ مرسل، وجہ شبہ موجود ہونے کی وجہ سے مفصل، مرسل مفصل۔ المال سیف نفعا و ضرا، مال تلوار ہے نفع دینے میں اور نقصان دینے میں۔ جس طرح مال نفع اور نقصان دے سکتا ہے، تلوار بھی اسی طرح نفع و نقصان کی مالک ہے۔ تو یہاں المال مشبہ، سیف مشبہ بہ، نفعا و ضرا وجہ شبہ ہے، اور ادات تشبیہ کے محذوف ہونے کی وجہ سے یہ تشبیہ مؤکد، اور وجہ شبہ موجود ہونے کی وجہ سے مفصل، مؤکد مفصل۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَهُ الجوار، لام تملیک کے لیے، لہو اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہے، زیر فرمان ہے، الجواری جاریت ان کی جمع کشتی، بڑی کشتی، بحری جہاز، المنشآت جو بلند ہیں، ابھرے ہوئے ہیں، فی البحر سمندر میں، کالعلام پہاڑوں کی مثل۔ اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہیں بحری جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مثل بلند نظر آتے ہیں۔ تو یہاں الجوار المنشآت مشبہ، الاعلام مشبہ بہ، کاف ادات تشبیہ، اور یہ ادات تشبیہ کے موجود ہونے کی وجہ سے تشبیہ مرسل، اور وجہ شبہ کے محذوف ہونے کی وجہ سے مجمل، مرسل مجمل۔ ارشاد باری تعالیٰ، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ آپ قوم عاد کو دیکھتے کہ وہ سرا گرے پڑے ہوتے، فیہا اس دن جس دن عذاب آیا تھا۔ قوم عاد کی 5 بستیاں جب تباہ ہوئی تھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو دیکھتا اس دن کہ وہ قوم عاد گری پڑی تھی، ان کی حالت یہ تھی کہ کأنہم، گویا وہ اعجاز مڈھ تھے، نخل کھجور، خاویہ کھوکھلی، گویا وہ کھوکھلی کھجور کے مڈھ تھے۔ تو یہاں کأنہم کہ ہم ضمیر کا مدلول جو کہ القوم ہے مشبہ، اعجاز نخل مشبہ بہ ہے، کاف ادات تشبیہ، ادات تشبیہ کے موجود ہونے کی وجہ سے مرسل، اور وجہ شبہ کے محذوف ہونے کی وجہ سے مجمل۔ بہترین ایک قصیدے میں کہا، ذہبت جدۃ الشتاء ووافانا شبیہا بک الربیع الجدید، ذہبت چلی گئی جدۃ الشتاء سردی کی سختی، ووافانا وافا بمعنی عطا، اور آ گیا ہمارے پاس، شبیہا بک تیرے مشابہ، الربیع الجدید نیا موسم بہار۔ سردی کی شدت چلی گئی اور ہمارے پاس آن پہنچا ایسا نیا موسم بہار جو تیری طرح تھا، تیرے مشابہ تھا۔ ودنا العید، عید قریب ہوئی، دنا یدنو قریب ہونا، وہو للناس، اور وہ لوگوں کے لیے، حتی یتقضی، وہ تو گزر ہی جائے گی، وانت للعید عید، جب کہ تو عید کے لیے بھی عید ہے۔ تو یہاں موسم بہار جو تیری طرح ہے، الربیع الجدید مشبہ، بیکا کی کاف ضمیر کا مدلول مشبہ بہ، اور شبیہاً ادات تشبیہ ہے۔ تو یہاں ادات تشبیہ کے موجود ہونے کی وجہ سے مرسل، وجہ شبہ کے معذوف ہونے کی وجہ سے مجمل، مرسل مجمل۔ ارشاد باری تعالیٰ، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی، کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ پاک کلمے، پاک گفتگو، پاک بات کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی مثل ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین میں جڑی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ یعنی ایک اچھا کلمہ، اچھی بات
اسی طرح ہی مضبوط اور بلند ہوتی ہے۔ جس طرح ایک درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہوتی ہیں، تو اچھی بات بھی اسی طرح کے ایک صدقہ ہے۔ توتی اوکلہا کہ وہ درخت اپنا پھل دیتا رہتا ہے، کل حین ہر وقت، باذن ربہا اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ تو جس طرح اس درخت کا میوہ اور پھل ہمیشہ کھانے والوں کو نفع دیتا رہتا ہے، اسی طرح اچھی بات کی بھی وہی مثال ہے کہ یہ بھی جب تک پھیلتی رہے گی، لوگ عمل کرتے رہیں گے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور بری گفتگو، برے کلمے کی مثال، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک گندے درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر ہی پڑا ہے۔ اجتثت کا معنی ہے کوتیات، جو کٹا ہوا زمین کے اوپر پڑا ہے، ما لہا من قرار، جسے کوئی قرار حاصل نہیں ہے، تو غلط بات بھی اسی طرح حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں کلمۃ طیبہ اور کلمۃ خبیثہ مشبہ ہیں، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ مشبہ بھی ہی ہیں، اور ان کی اگلے اوصاف جو ہیں ثابت و فروع فی السماء توتی اکلہا کل حین، یہ وجہ شبہ ہے، اور جو تسقط من فوق الارض ما لہا من قرار، یہ بھی وجہ شبہ ہے، لہذا ادات تشبیہ بھی موجود ہیں دونوں جگہ اور وجہ شبہ بھی، لہذا مرسل مفصل۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات، اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال ایک چراغ دان کی سی ہے، فیہا مصباح، جس چراغ دان میں چراغ پڑا ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہے، اور شیشہ کس طرح کا، فرمایا زجاجہ تو کانہا کوکب درج، وہ شیشہ گویا کہ ایک چمکنے والا ستارہ ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، جو شجر مبارکہ، زیتونۃ، یہ شجر مبارکہ سے بدل ہے، زیتون وہ مبارک درخت، یعنی جو زیتون کا درخت ہے اس سے وہ روشن ہو جاتا ہے چراغ، لا شرقیہ ولا غربیہ، اور وہ نور باری تعالیٰ نہ تو مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ شرقی چونکہ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب سے چاند طلوع ہوتا ہے، تو مشرق سے طلوع ہونے والا سورج گرمی دیتا ہے، مغرب سے آنے والا چاند ٹھنڈک دیتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو نور نہ تو گرم ہے اور نہ ہی ٹھنڈا ہے۔ یکاد زیتها یضیء، اس نور کا جو تیل ہے قریب ہے کہ روشنی کر دے، ولو لم تمسس نار، اگرچہ اسے کوئی آگ نہ چھوئے، نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے، اور یہ اس نور کو آگ نہ بھی چھوئے پھر بھی یہ اپنی چمک سے ہی روشن ہو جائے، یہ ایسا چراغ ہے۔ یاد اللہ لنوری، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مثل نور ہی کا مشکات، نور مشبہ، مشکات مشبہ بھی ہے، اور کاف ادات تشبیہ یہ مرسل مجمل۔ الزجاجہ تو کانہا کوکب، کانہا کی ہا ضمیر کا مدلول جو کہ زجاجہ مشبہ، کوکب درج مشبہ بھی، کانہا ادات تشبیہ، اور یہ بھی مرسل مجمل۔ القلوب کالطیر فی الالفت اذا انست، کہ دل محبت میں پرندوں کی طرح ہیں جب وہ مانوس ہو جائیں، تو القلوب مشبہ، طیر مشبہ بھی، الفت وجہ شبہ ہے، ادات کاف ادات تشبیہ ہے، لہذا مرسل مفصل۔ ایک عرابی نے کسی آدمی کے وصف میں کہا، لہو حزت کا حزت السیف اذا طوربہ، کہ فلاں آدمی تلوار کی پھرتی کی طرح اس کی پھرتی ہے، اذا طوربہ جب وہ خوش ہو، وجرات کا جرات الاسد اذا غاضبہ، اور جب وہ غصے میں ہو تو اس کے پاس ایسی جرات ہوتی ہے جس طرح شیر کی جرات ہے۔ عزت اور جرات مشبہ، عزت السیف جرات اللیس مشبہ بھی، کاف ادات تشبیہ ہے دونوں جگہ، تو یہ مرسل مجمل۔ وواصف عرابی خان لو، ایک عرابی نے بدو نے اپنے بھائی کے وصف میں کہا کہ کانا اخی شجرن، میرا بھائی ایک درخت تھا، لا یخلف ثمرہ، جس کا پھل خراب نہیں ہوتا، وبہرن، اور ایسا
دریا تھا، سمندر تھا، لا یخاف قدرہ، جس کے پانی کے گدلا ہونے کا خوف نہیں ہے۔ تو یہاں اخی مشبہ شجر اور بحر مشبہ بھی ہی ہیں، ادات تشبیہ نہیں ہے۔ یہ مرسل مجمل بلکہ مؤکد مجمل، جسے تشبیہ بلیغ کہا جاتا ہے، تو یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ بہترین کا قصور ان کل کواکب لامعات، کہ وہ محلات ستاروں کی طرح چمکنے والے ہیں۔ یقدنا قریب ہے، یدعنا کہ وہ روشن کر دیں، للساری رات کے چلنے والے مسافر کے لیے، الظلام تاریکیوں کو۔ تو محلات کی یہ تعریف کر رہے ہیں۔ تو قصور مشبہ ہے، الکواکب مشبہ بھی ہے، کاف ادات تشبیہ، اور یدعنا للساری یہ وجہ شبہ ہے، کیونکہ یہ روشنی کرنا محلات میں بھی پایا جا رہا ہے اور ستاروں میں بھی ہے، لہذا مرسل مفصل۔ راج الحازم میزان فی الدقت، محتاط آدمی کی رائے باریکی میں ترازو کی مثل ہوتا ہے۔ جس طرح ترازو باریکی کے ساتھ کمی بیشی کو پورا کر رہا ہوتا ہے، محتاط آدمی کی رائے بھی اسی طرح معاملے کو اچھی طرح نمٹا رہی ہوتی ہے۔ تو راج الحازم مشبہ، میزان مشبہ بھی، دقت وجہ شبہ ہے، تو یہاں ادات تشبیہ کے محذوف ہونے کی وجہ سے مؤکد اور وجہ شبہ کے موجود ہونے کی وجہ سے مفصل ہے۔ ابن تعویذی نے کہا اذا مراد زمجر خلط اسدن غدابا فی الصحاب لا ظہیر، اذا مراد زمجر، جب بجلی زمجرہ چمکے تو خلطہ تو خیال کرے گا کہ کچھ شیر ہیں، غداباً غسیلے، فی الصحاب بادلوں میں، لا ظہیر جن کی یہ دھاڑ ہے۔ تو الرعد مشبہ، اسدن مشبہ بھی، خلطہ وجہ ادات تشبیہ ہے۔ تو لا ظہیر وجہ شبہ تو ویسے بن سکتا ہے دور کا، کہ الرعد بجلی کے چمکنے میں ساتھ ہی گرج ہوتی ہے، جس طرح شیر کی دھاڑ ہوتی ہے، تو اگر اسے وجہ شبہ بنا دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا یہ مرسل مفصل بن جائے گی۔ خلطہ بھی اسی طرح دور کا ہی ایک ادات تشبیہ ہے، لہٰذا اسے مرسل مفصل کہا۔ سری رفع نے شمع کے وسمے کا مفتولۃ مجدولۃ تحقیلنا قد الاصل، کہ وہ مفتولہ فتل سے بٹی ہوئی ہے، مجدولہ مضبوط ہے وہ رسی، جو شمع کے اندر ایک وٹ سی ہوتی ہے، جو پرانے زمانے میں لالٹین جلا کرتے تھے، ان میں ایک یہ بٹی ہوئی رسی نما ہوتی تھی جس کے اوپر آگ لگاتے تھے، تو وہ اس کی کیفیت یہ کہ وہ بٹی ہوئی تھی، مضبوط تھی، تحقیلنا جو ہمارے لیے بیان کرتی تھی، قد الاصل نیزے کے قد کو، یعنی وہ ایک نیزے کی طرح لمبی ہوا کرتی تھی۔ تو کانا عمر الفتح، گویا وہ شمع جو ہے جوان کی عمر ہے، نوجوان کی، والنار فیہا کالاجل، اور اس میں جلنے والی آگ موت ہے۔ تو جس طرح وہ آگ اس بٹی ہوئی اس کو کھا رہی ہے، اسی طرح نوجوان کی زندگی بھی اسی طرح کی ہے کہ اسے موت کھاتی جا رہی ہے اور ان قریب ختم ہو جائے گی۔ تو کانا کہ ہا ضمیر کا مدلول مشبہ، عمر الفتح مشبہ بھی کا فدات تشبیہ ہے۔ مرسل مجمل، رابی نے کسی کی مذمت کرتے ہوئے کہا لقد صغر فلانا فی عینی عظم الدنیا فی عینہ، صغرا گھٹیا بنا دیا، فی عینی میری آنکھ میں، عظم الدنیا فی عینہ فلاں کی آنکھ میں دنیا کے بڑے ہونے میں، چونکہ وہ آدمی دنیا کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس کی اس کیفیت نے، اس کی سوچ نے اس آدمی کو میری نظر میں گھٹیا بنا دی۔ تو کہا فلاں کو میری آنکھ میں گھٹیا کر دیا دنیا کی عظمت نے جو اس کی آنکھ میں ہے۔ وَكَأَنَّمَا يَرَى السَّائِلَ اِذَا أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہ پس وہ سائل کو دیکھتا ہے، اذا أَتَاهُ جب اس کے پاس آتا ہے، ملک الموت موت کا فرشتہ، یعنی وہ آنے والے سوالی کو موت کا فرشتہ سمجھتا ہے، اذا أَتَاهُ جب اس کے پاس آتا ہے کوئی، اذا لاقاہ
جب وہ اسے موت کا فرشتہ ملتا ہے۔ یعنی جس طرح آدمی کو موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو تکلیف دیتا ہے، تو سوالی بھی جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے اسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔ کأنما یری السائل اذا اتاہ ملک الموت اذا لاقاہ۔ تو یہاں سائل کو ملک الموت کے ساتھ تشبیہ دی، سائل مشبہ، ملک الموت مشبہ بھی ہے۔ کن ادات تشبیہ ہے، اور یہ ادات تشبیہ کے موجود ہونے کی وجہ سے مرسل، وجہ شبہ نہ ہونے کی وجہ سے مجمل۔ ایک عرابی نے بادشاہ کو کہا، اجعلنی زماما من ذمتک، کہ تو مجھے اپنی لگاموں میں سے ایک لگام بنا دے، التی تجر بها الاعداء، کہ جن لگاموں کے ساتھ تو دشمنوں کو کھینچتا ہے۔ تو اجعلنی کی یا ضمیر کا مدلول مشبہ، زماما مشبہ بھی، نہ ادات تشبیہ ہے نہ وجہ شبہ ہے، لہذا یہ بلیغ۔ کم وجوہ مثل النہار ضیاء، کتنی چہرے ہیں جو دن کی طرح روشن ہیں، لنفوس، ان لوگوں کے لیے، کاللیل فی الاظلام، جو رات کی طرح ہیں تاریکی میں۔ تو یہ وجوہ مشبہ، مثل النہار مشبہ بھی، مثل ادات تشبیہ، اسی طرح ضیاء وجہ شبہ، اور نفوس مشبہ، لیل مشبہ بھی، کاف ادات تشبیہ، اظلام وجہ شبہ، دونوں جگہ پر تشبیہ مرسل مفصل۔ ایک اور نے کہا، اشبہت اعدائی، تو میرے دشمنوں کے مشابہ ہو گیا، فصرت احبہم، تو میں ان سے بھی محبت کرنے لگا۔ سارا سے سرت ہے، اذا کان حظی من کا حظی منہم، از کان، از تعلیل ہے، کیونکہ کان حظی من کا، میرا حصہ جو تجھ سے تھا، حظی منہم، وہ میرا حصہ ان سے بھی ملنے لگا۔ جب تو میرے دشمنوں کی مشابہ ہو گیا، جو باتیں میرے دشمن کرتے تھے تو بھی وہی کرنے لگا، تو اب میں ان دشمنوں سے بھی پیار کرنے لگا کہ تیری والی ادائیں اب مجھے ان سے ملنے لگی ہیں۔ تو اشباہ کی تا ضمیر کا مدلول مشبہ، اعدائی مشبہ بھی ہے، اشباہ کے حرف، یہ فعل جو ہے یہ ادات تشبیہ ہے، مرسل مجمل۔ بہتری نے ایک قصیدے میں کہا، کالسیف، یعنی ہوا کالسیف، وہ میرا ممدود تلوار کی طرح ہے، فی اخذام ہی، آر پار ہونے میں، والغیث فی ارحام ہی، اور بارش کی مثال ہے پے در پے برسنے میں، واللیث فی اقدام ہی، اور شیر کی مثال ہے پیش قدمی میں، آگے بڑھنے میں۔ تو السیف، الغیث اور اللیث مشبہ بھی ہے، اور جو مشبہ ہے وہ ہوا محذوف ہے، کاف ادات تشبیہ ہے، اور اقدام، ارحام اور اقدام وجہ شبہ ہیں، تو ادات تشبیہ کے موجود ہونے کی وجہ سے مرسل، وجہ شبہ کے موجود ہونے کی وجہ سے مفصل ہے۔ باقی جگہوں میں الغیث اور اللیث پر یہ کاف ادات تشبیہ مقدر ہے، اسے تسلیم کیا جائے گا۔ متنبی نے ایک شعر میں کہا، ان ھذا الشعر فی الشعر ملک، میرا یہ شعر کی دنیا میں فرشتہ ہے یا بادشاہ ہے، سارا جو چل رہا ہے، یعنی میرا شعر ہی ہر جگہ گنگنایا جا رہا ہے۔ فہو الشمس، پس یہ شعر سورج ہے، فالدنیا فلک، اور باقی دنیا اس سورج کا مدار ہے، محور ہے، جس جگہ یہ سورج چلتا ہے اس کو فلک کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح سورج جس جگہ چلتا ہے وہ اس کا فلک ہوتا ہے، تو میرا شعر بھی جہاں جہاں جا رہا ہے وہ میرے شعر کا مدار ہے۔ تو الشعر مشبہ، ملک مشبہ بھی، تشبیہ بلیغ۔ ایک قصیدے میں متنبی نے کہا، فَلَوْ خُلِقَ النَّاسُ مِنْ دَارِهِمْ، اگر سارے لوگ پیدا کر دیے جائیں اپنے اپنے زمانوں میں سے ایک ہی زمانے میں، لَكَانُوا الظَّلَامَ، تو وہ سب تاریکی بن جائیں، وَكُنْتَ النَّهَارَ، اور تو دن بن جائے۔ لَكَانُوا کی واو جمع ضمیر کا مدلول مشبہ، الظلام مشبہ بھی، تشبیہ بلیغ ہے۔ كُنْتَ النَّهَارَ تا ضمیر کا مدلول مشبہ، النہار مشبہ بھی، ادات تشبیہ بھی نہیں ہے، وجہ شبہ بھی نہیں ہے، لہذا تشبیہ بلیغ۔ متنبی نے کافور کی مدح میں کہا، امدہ سلاح، یعنی ہوا امدہ سلاح، یا انت امدہ سلاح، تو یا وہ ایک کارگر ہتھیار ہے، کلد المرء نفسہ، جیسے آدمی اپنی جان میں ڈالتا ہے، زیب تن کرتا ہے، بلکہ امدہ سلاح مبتدا ہے،
کہ سب سے کارگر ہتھیار جسے انسان زیب تن کرتا ہے وہ کیا ہے؟ رجا و بالمسک الکریم و قصدہ یب المسک کافور کی کنیت ہے کہ سخی ابو المسک کی سے امیدیں وابستہ رکھنا اور اس کے پاس ارادہ کر کے جانا، یہ سب سے کارگر ہتھیار ہے۔ امدا صلہ مشبہ، رجا و بالمسک مشبہ بہی، تشبیہ بلیغ۔ فلان کالمئذنۃ فی استقامت الظاہر و اعوجاج الباطن، فلان شخص مینار کی طرح ہے، ظاہر کے سیدھا ہونے میں، باطن کے ٹیڑھا ہونے میں۔ یعنی فلاں آدمی جس طرح ایک مینار بظاہر تو سیدھا ہوتا ہے، اوپر جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سیڑھیوں کو دیکھیں تو وہ ٹیڑھا سا ہی ہوتا ہے، تو کہتا ہے فلاں آدمی اسی طرح ہے، اس کا ظاہر ٹھیک ہے، اندر سے منافقت ہے، ٹیڑھا ہے، تو لہذا فلان کالمئذنۃ ادات تشبیہ، فلان مشبہ، المیزانہ مشبہ بھی، کاف ادات تشبیہ، اور استقامت الظاہر اور اعوجاج الباطن وجہ شبہ ہے، لہذا مرسل مفصل۔ سری رفع نے کہا بیرکن تخلت بالکواکب اردوا، بیرک تالابوں کو کہتے ہیں کہ ایسے تالاب تخلت حلیت ان سے فعل بنایا گیا کہ جو مزین ہیں، بالکواکب ستاروں کے ساتھ، اردوا ان کی زمین، کہ وہ ایسے تالاب ہیں جن کی زمین ستاروں کے ساتھ مزین ہے۔ فرتد وجہ الارض، تو زمین نے اپنا رخ بدلا، وہو سماء، تو وہ آسمان بن گیا۔ شاعر کہتا ہے آسمان پر ستارے کھڑے تھے، چمک رہے تھے، جگمگا رہے تھے، تو تالاب میں وہ نظر آ رہے تھے، تو شاعر بولا کہ یہ جو تالاب کے اس سطح زمین پر جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ اصلی ستارے ہیں، زمین نے اپنا رخ بدلا الٹی تو یہ ستارے یہ زمین آسمان بن گئی، تو اس نے دور کی ایک تشبیہ دی۔ ہوا سما میں جو ہے وجہ تشبیہ ہے، ہوا ضمیر کا مدلول مشبہ جو کہ اس کے تالاب کا وصف ہے پورا، سما مشبہ بھی، تشبیہ بلیغ۔ بوتری نے کہا بنت بالفضل، بانا یبین سے بنت فعل ماضی کا صیغہ ہے کہ تو ظاہر ہوا، بالفضل والعلو، مقام و مرتبہ کی بلندی کے ساتھ ظاہر ہوا، فاصبحت سماء، تو آسمان بن گیا، واصبح الناس ارضا، اور لوگ زمین بن گئے۔ اصبحت کی تا ضمیر کا مدلول مشبہ، سماء مشبہ بھی، تشبیہ بلیغ۔ اصبح الناس ارضا بھی، الناس مشبہ، ارضا مشبہ بھی بلیغ۔ لو لم یستحل لها غمام، اگر استحل یستحل بچے کے رونے کی آواز کو کہتے ہیں، اگر نہ روتا لہا اس کے لیے غمام بادل، برجے کی اپنی تھوک کے ساتھ، یعنی اگر بادل اپنی بارش نہ برساتا، بادل اپنی بارش کے ساتھ ہلکی سی آواز نہ دیتا، تو لکنت لها غماما، تو اس کے لیے بادل بن جاتا۔ ایک باغ کے لیے کہا کہ باغ کے لیے بادل اگر نہ روتا تو اس باغ کے لیے بادل بن جاتا۔ تو کنتا کی تا ضمیر کا مدلول مشبہ، غماما مشبہ بھی، تشبیہ بلیغ۔ الدنیا کالمنجل استواء فی اعوجاجہا، دنیا درانتی کی طرح ہے جس کا سیدھا پن اس کے ٹیڑھے پن میں، درانتی کا سیدھا پن اس کے ٹیڑھا پن میں، کیونکہ اگر اس درانتی کو آپ ٹیڑھا بنائیں گے تو کاٹے گی کسی چیز کو، اگر آپ نے اس درانتی کو سیدھا کر دیا تو وہ کسی چیز کو نہیں کاٹے گی، تو گویا درانتی کا سیدھا پن اس کے ٹیڑھے پن میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں دنیا بھی اس درانتی کی طرح ہے، دنیا کو ٹیڑھا رکھتے ہوئے اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو ٹھیک ہے، دنیا کو اگر آپ سیدھا کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ الدنیا کالمنجل، الدنیا مشبہ، المنجل مشبہ بھی، استواء فی اعوجاجہا، یہ وجہ شبہ مرسل مفصل۔ الحمیۃ من الانام کالحمیۃ من الطعام، لوگوں سے احتیاط کرنا ایسے ہے جیسے کھانے سے احتیاط کی جائے، یعنی معاشرے میں رہیں گے تو لوگوں کے ساتھ ملنا ہوگا، وہ معاشرے کا جزو لا ینفک ہے۔ والحمیۃ من الانام مشبہ، الحمیہ من الطعام مشبہ بھی، کاف ادات تشبیہ ہے، تو یہ مرسل مجمل۔ ماری نے کہا فکانی ما قلت، گویا جب میں نے بات کی،
واللیل طفل درال کہ رات ابھی بچہ تھی، و شباب الظلمائے اور تاریکیوں کی جوانی فی عنفوان اپنے جوبن پر تھی۔ لیلتی میری یہ رات، حاضی یہ، عروسن دلہن تھی، من الزنج حبشن زنگی۔ تو اب کنی کی یا ضمیر جو ہے یہ مبدل منہ ہے، لیلتی بدل ہے، تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں نہیں گویا میں بلکہ میری رات، میں بلکہ میری یہ رات ایک دلہن ہے، جب کہ رات ابھی بچہ تھی اور تاریکی بام عروج پر تھی۔ علیہ قلائد من جمان یا قلائد من جمان، وزن شعری کی خاطر کہ اس حبشن کے اوپر قلائد قلادے پڑے تھے، ہار من جمان چاندی کے۔ ہرب النوم عن جفونی فیہا، میری نیند اس رات پلکوں سے بھاگ گئی۔ ہرب الامن عن فؤاد الجبان، جیسے امن بزدل کے دل سے بھاگ جاتا ہے، جس طرح بزدل شخص کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے، امن اڑ جاتا ہے اس کے دل سے، تو کہتا ہے میری کیفیت بھی اسی رات یہی تھی، کیونکہ وہ اپنی دلہن سے ملا، تو کہتا ہے کہ وہ حبشن دلہن، اس کے اوپر چاندی کے یہ ہار پڑے تھے، تو وہ میری رات اس دن یہ حبشی دلہن کی طرح تھی۔ تو یہ یہاں تشبیہ لیلتی میں ہے کہ میری رات وہ حبشن تھی، حبشن نہیں تھی رات، چونکہ سیاہ تھی، تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس رات میں اپنے محبوبہ سے ملا تو میری وہ رات حبشن دلہن کی طرح سیاہ تھی، اور اس کے اوپر جو ہے چاندی کے قلادے پڑے تھے۔ تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس سیاہ تاریک رات میں جو میری محبوبہ تھی وہ چاندی کے ہاروں کی طرح چمک رہی تھی، اور میری نیند اس دن بھاگ گئی تھی، کیونکہ جو ہے اپنے دوست سے ملاقات ہو گئی تھی۔ تو یہ دل کی دھڑکن کو ایک گویا تشبیہ دے رہا ہے۔ تو لیلتی حاضی مشبہ، عروس مشبہ بہی، اور یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ اور جو حرب النوم عن جفونی یہ مشبہ، حرب الامن عن فؤاد الجبان مشبہ بہی ہے، تو یہ بھی تشبیہ بلیغ ہے۔ ابن تعویذ نے کہا راکب الدیاجیجا، دیاجی یہ داجیت ان کی جمع ہے، یہ دیاجی سیاہی کو کہتے ہیں، اور یہاں استعارتاً جو ہے مجازاً کالے گھوڑے مراد ہیں، یعنی وہ سیاہ گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ وسروج اہلتن، اور ان کی زینیں پہلی رات کا چاند تھی، چاندی کی وہ زینیں چمک رہی تھیں، تو وہ کہتا ہے سیاہ گھوڑوں پر وہ سوار ہوئے اور زینیں ان کی پہلی رات کا چاند تھی۔ وہم بدورن، اور اوپر سوار ہونے والے 14ویں کے چاند تھے۔ والسنۃ انجمو، اور نیزے ستاروں کی طرح تھے، جو ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو وہ ستاروں کی مثل تھے۔ تو یہاں السروج اہلتن، السروج مشبہ، اہلہ مشبہ بھی ہے، ہم ضمیر کا مدلول مشبہ، بدور مشبہ بھی ہے، السنہ مشبہ، انجم مشبہ بھی ہے، تینوں جگہ پر یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ صلی سیف الدجا، صلی سیف الفجر من غمد الدجا، صلی جدا ہو گئی، صلی یا صلو سے صلی فعل مجہول ہے، جدا ہو گئی فجر کی تلوار، من غمد الدجا تاریکی کے نیام سے، وطار اللیل، اور رات ننگی ہو گئی، بے لباس ہو گئی، بے لباس، من صوب الغلس تاریکی کے کپڑوں سے۔ فجر کی تلوار تاریکی کے نیام سے نکلی اور رات تاریکی کے کپڑوں سے باہر آ گئی۔ تو یہاں جو ہے سیف الفاجر میں تشبیہ ہے، سیف مشبہ، الفاجر مشبہ بھی، غمد مشبہ، تو الدجا مشبہ بھی ہے، تو ہر جگہ تشبیہ بلیغ ہے۔